اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی دعا کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ بڑی ہی پیاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون دعا، سنت دعا جو ہے وہ منقول ہے۔ تو اس دعا کو کوشش کریں کہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور اس کے اندر بڑی پیاری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جملوں کے اندر ارشاد فرمائی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ پاک میرے جتنی بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اور میرے گھر کے اندر جتنی تنگیاں ہیں، میرے گھر کے اندر جتنی تنگیاں ہیں ان کو دور فرما کے اس میں وسعت پیدا فرما دے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، ووسع لی فی داری، اور میرے گھر کے اندر وسعت پیدا فرما دے۔ وسعت بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتی ہے کہ وسعت سے کیا مراد ہے۔ وسعت جگہ کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے، وسعت حالات کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے بندہ اتنا تنگ ہو رہا ہوتا ہے، آپس میں آپس کے کلیش کی وجہ سے، آپس کی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، آپس کی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے، اپنے ہی گھر میں رہتا ہوا بندہ جو نا ایسے پردیسی پردیسی سا لگتا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعا تعلیم کی ادا فرما دے۔ دعا میں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور اللہ پاک میری اور ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ جتنا بھی آپ مجھے رزق دے رہے ہیں، جو آپ نے میری قسمت میں رزق لکھا ہوا ہے، اللہ پاک اس میں برکت ڈال دے۔ برکت مانگی ہے اللہ پاک سے، زیادتی نہیں مانگی کہ مجھے بہت زیادہ رزق دے، بلکہ کیا مانگی ہے؟ برکت مانگی ہے۔ تو برکت یہ ہوتی ہے کہ تھوڑے سے وسائل کے اندر آپ کا کام ہو جائے، جیسا بھی کام ہے، جتنے بھی آپ کے پاس وسائل اویلیبل ہیں، جو بھی آپ کے پاس مہیا ہیں وسائل، ان وسائل کے اندر رہتے ہوئے مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے، کسی سے ادھار نہ اٹھانا پڑے، کسی کے آگے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، اپنی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ جو تو نے مجھے دیا ہوا ہے اسی کے اندر برکت دے دے۔ اس برکت سے اللہ پاک جو ہیں وہ سارے کاموں کو مکمل فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دعا جو ہے وضو کے دوران بھی کہتے ہیں مانگنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ بھئی یہ اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں، چلتے پھرتے بھی مانگی جا سکتی ہے، اور اگر نماز میں اتحیات میں مانگے تو سبحان اللہ، وہ تو بالکل آپ اس وقت اللہ کے ساتھ آن لائن ہوتے ہیں، اور آن لائن ہونے کی وجہ سے بڑی ہی قبولیت کے قریب تر بات پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے اس دعا کو خوب اچھی طرح یاد کر لیں۔ اللہم مغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اللہم مغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہم مغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، ووسع لی فی داری، اور میرے گھر کے اندر وسعت پیدا فرما دے، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق کے اندر برکت عطا فرما دے۔ تو پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے، تو مانگنے کا انداز حاکمانہ آرڈر لگانا نہ ہو، بلکہ ایسے ہی مانگا جائے کہ جیسے کوئی بندہ کسی بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑا کوئی چیز کا مطالبہ کرتا ہے،
تو اس میں مانگنے والے کے اندر اکڑ نہیں ہوتی، اس کا مانگنے کے الفاظ، مانگنے کا انداز انتہائی لجاجت والا، منت سماجت والا ہوتا ہے، آرڈر لگانے والا نہیں ہوتا کہ اللہ پاک میری یہ دعا قبول کر نہیں کرتا تو پھر میں کچھ اپنا اور کوشش کر لوں. ایسا نہیں ہے، میرے پاس اور آپشن کوئی نہیں ہے. اللہ پاک تو نہیں دینا ہے، تیرے سے ہی لینا ہے، پورے اعتماد کے ساتھ اللہ سے تعلق بناتے ہوئے. اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیں. ووسع لی فی داری، اور میرے گھر کے اندر وسعت پیدا فرما دے. وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق کے اندر برکت عطا فرما دے. تو کوشش کریں جو پہلے بھی دعائیں بتائی ہیں ان کو بھی کیا کہتے ہیں یاد کرنے کی، ان کو بار بار دہرانے کی، نماز میں مانگنے کی. تو انشاءاللہ بار بار پڑھنے سے، مانگنے سے اللہ کے ساتھ یقین بھی بڑھتا ہے اور اللہ جل شانہ عطا بھی فرماتے ہیں. تو کوشش کیجیے گا جی کہ اللہ پاک جو ہے نا وہ اپنی بارگاہ میں ہماری التجا کو قبول فرما لیں. مانگنے والا انداز خوبصورت ہونا چاہیے. تو آج قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سپارہ سورہ بقرہ، آیت نمبر 62، 62 نمبر آیت ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا وَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو اس سے پہلے یہودی اور عیسائی اور صابی، یہ اپنے آپ کو بھی سارے دیندار کہلاتے تھے. اللہ نے کہا ہاں ہاں، یہ لوگ جو اپنے اپنے نبیوں کے دور میں جتنے تھے اور اگر نے اس نبی کی بات مان کے اس کی شریعت کے مطابق انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں، اللہ ان کو بھی کیا کہتے ہیں اپنے انعاموں سے نوازے گا. شرط وہی ہے، وہ ایمان لے آئیں اور اللہ پر ایمان رکھیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھیں اور نیک اعمال اختیار کریں. پھر اللہ کہتے ہیں ان کے لیے بھی اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور پھر جس میں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا. تو یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد پھر اللہ نے قانون بدل دیا. تو یہ ان کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ آپ نے جو سابقہ اعمال کیے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، وہ سارے کے سارے اگر اصولوں کے مطابق ہیں تو اللہ پاک اس کے اوپر اجر بھی عطا فرمائے گا، اس پہ مغفرت بھی دے گا. اس کے آگے اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی وہی پرانی جو ان کا طریقہ تھا نبیوں کے ساتھ، اس میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. اللہ پاک کہتے ہیں کہ جب میں نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، وعدہ لیا، تو مان ہی نہیں رہے تھے. آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے کیا اختیار کیا طریقہ کار. تو پہاڑ کو ایسے اٹھایا، ایسے ساری قوم کے اوپر لے آئے. تو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ یہ اللہ پاک اس بات کو بیان کر رہے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ. اللہ نے جب تم سے وعدہ کیا نا، تو کیسے تم لوگوں نے کیا تھا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، طور کو اٹھا کے تمہارے اوپر ہم لے آئے تھے.
تب جا کے یہ بنی اسرائیل والے ماننے تھے کہ ہاں جی ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلیں گے، ہم تورات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ اللہ نے پھر اس کے بعد جب ایسے پہاڑ اوپر لے آئے تو کیا کہا؟ خذو ما آتیناکم بقوہ، کہ جو کتاب آپ کو دی گئی ہے اس کو پکڑو، پکڑنے سے مراد ہے کہ اس کے اوپر عمل کرو۔ ایسے نہیں خالی پکڑنا نہیں ہے، کتاب کا پکڑنا مراد نہیں ہے، اس سے مراد ہے کہ اس کے اندر آنے والے سارے احکامات کی پابندی کرو۔ خذو یہ آرڈر والا سیگا ہے، حکم والا سیگا ہے۔ خذو ما آتیناکم، کہ جو کچھ اللہ پاک نے آپ کو احکامات دیے ہیں، بقوہ مضبوطی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس چیز سے نصیحت حاصل کرو، اس بات سے نصیحت حاصل کرو تاکہ تم اللہ کی پکڑ سے، گرفت سے بچ سکو۔ آج اللہ معاف کرے امت مسلمہ بھی اسی سٹیج پہ آئی ہے کہ اسی طرح ڈنڈے سے ہی ہے کہ اس نے سیدھا ہونا ہے، اس طرح کا۔ اب اللہ نے یہ مثال بیان کی تھی کہ دیکھو اللہ یہ بھی کر سکتا ہے، اس طرح بھی منوا سکتا ہے، یہ اللہ نے تمہارے ساتھ سہولت آسانی والا معاملہ کیا ہوا ہے، اپنی مرضی سے اپنے رب کو راضی کر لو، زیادہ فائدے میں رہو گے۔ اس وقت مان لی بات، جب پہاڑ اوپر، اللہ نے پہاڑ واپس کر دیا۔ اللہ کہتا ہے ثم تولیتم، پھر تھوڑے عرصے بعد پھر منہ پھیر دیا، من بعد ذالک، اس کے بعد پھر مکر گئے، نہیں جی سے عمل کرنا، نہیں تورات کے مطابق چلنا۔ اللہ کہتے ہیں فلولا فضل اللہ علیکم، اگر میرا تمہارے اوپر فضل نہ ہوتا اور اس کی میری رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تم بہت زیادہ نقصان اٹھانے والا ہو جانا تھا تم نے۔ دیکھو اتنی بڑی نافرمانی کی کہ ہم نہیں مانتے اللہ کے احکامات کو، تورات کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو میں نے اس کے اوپر تمہیں عذاب دینا تھا، لیکن میں نے اپنی رحمت اور فضل کی وجہ سے تمہیں چھوڑ دیا، اگر پکڑ لیتا تو تمہیں بہت زیادہ تمہارا نقصان ہو جاتا۔ یہ ایک اللہ نے مثال بیان کی ہے۔ اب میں بھی سوچ لوں کہ سختی کے ساتھ ہی میں نے اللہ کے حکم ماننے ہیں کہ محبت سے مانگنے ہیں، ہم محبت سے اللہ کو راضی کریں گے، اس کے دین کو حق سمجھتے ہوئے کہ میرے اللہ نے مجھے پر حق نازل کیا ہے اور میں اسی کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ اس کے بعد اللہ پاک اگلی آیت مبارک میں فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور اللہ پاک ان یہودیوں اور عیسائیوں کو ایک اور بات کی طرف اشارہ کرتے بتایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اللہ کہتے ہیں میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں ان لوگوں کو بھی، اس قوم کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں تم میں سے جو تھے، منکم فی السبت، جنہوں نے ہفتے والے دن اللہ کی نافرمانی کی، جنہوں نے ہفتے والے دن سے مراد یہ ہے کہ یہودیوں نے اللہ پاک سے یہ ریکویسٹ کر کے مانگا تھا کہ ہفتے والے دن اللہ ہم دنیا کا کوئی کام نہیں کریں گے، صرف تیری عبادت کریں گے، یہ انہوں نے ریکویسٹ کر کے مانگا تھا کہ ہفتے والے دن صرف اللہ ہی اللہ کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے۔ اب وہ قوم تھوڑی سی زیادہ سمجھدار تھی آج کل کے دور کی طرح، تو وہ ان کو مچھلی کے شکار سے روکا گیا، آگے واقعہ آئے گا تفصیل کے ساتھ، تو ان کو اس سے روکا گیا، وہ نہ رکے، اپنی مرضی سے اس دن بھی شکار کرتے رہے یا اس دن شکار کے طریقہ کار اختیار کرتے رہے، جس کی وجہ سے اللہ نے پھر ان کے اوپر ایک عذاب کی شکل نازل کی، فرمایا فَقُلْنَا، بس ہم نے کہا لہم ان کو کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ۔ اب یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے جمعہ مقرر کیا ہوا ہے، کیا کیا ہوا ہے؟ فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کام کاج چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو اور میری یاد میں، میرے ذکر میں مصروف ہو جاؤ۔ یہ ساری امت مسلمہ کو یہ کہا ہوا اللہ پاک نے سورہ جمعہ کے اندر۔ اب میں اور آپ دیکھ لیں کہ ہم جمعے والے دن، اچھا ان کو پورا دن عبادت کے لیے وقف تھا ان کا، ہمارا پورا دن نہیں ہے،
ہمارا پورا دن نہیں ہے، ہمارا صرف کتنا ہے کہ جب وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب تم نماز ادا کر لو تو جاؤ جا کے کمائیاں کرو، اللہ پاک کا فضل اور رزق تلاش کرو، کسی نے نہیں روکا کہ دو سارا دن چھٹی کریں گے پتہ نہیں روزی کس نے، اللہ کہتے ہیں نہیں، میری اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر یہ سہولت ہے کہ جمعے کی نماز ادا کریں، جمعے سے پہلے اپنا کام کاج چھوڑ کے صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کو یاد کرنے کے لیے نماز ادا کریں، نماز ادا کرتے ہی آپ سارے کے سارے اپنے رزق کی تلاش میں نکل جائیں، کوئی پابندی نہیں ہے، صرف ایک نماز کے وقت کی پابندی، ایک نماز، 5 نمازیں ڈیلی ہوتی ہیں، اس میں صرف ایک نماز کی پابندی کے لیے کہا ہے، اور بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے اس کے اندر کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے اس وقت آ جاؤ، نماز سلام پھیرا تو جاؤ اپنا اللہ سے رزق تلاش کرو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں کہ اس میں بھی کتنی کوتاہی ہے، کتنے پرسنٹ لوگ اس کو بھی مس کر جاتے ہیں۔ تو یہ بات قرآن مجید میں اللہ نے نازل کر کے ہمیں سکھلایا ہے، سمجھایا ہے، ہمیں سکھلایا ہے، سمجھایا ہے، وارننگ دی ہے کہ دیکھو تم ایسا نہ کرنا، میں نے اس قوم کو بندر بنا دیا۔ پھر اللہ پاک کہتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، پھر ہم نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا، وَمَا خَلْفَهَا مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور تمہارے پہلوں کے لیے، تمہارے بعد والوں کے لیے بھی ہم نے عبرت کا نشان بنا دیا، اس لیے وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ تاکہ تم اس کی پکڑ سے، اس کی نافرمانی سے بچ سکو۔ یہاں پر آ کے اللہ پاک نے ایک نئی بات کو نئے انداز کے اندر بیان فرمایا ہے، ان کی کوتاہیوں کو۔ تو ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل قوم کے اندر ایک بندہ قتل ہو گیا، اب قاتل مل نہیں رہا، کیس سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا کہ جی ہمیں قاتل نہیں مل رہا، بندہ قتل ہو گیا ہے۔ تو اب اس میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ان کی رہنمائی فرمائی، اور اللہ نے کہا کہ ان کو کہو کہ ایک گائے ذبح کریں۔ کیا کریں؟ ایک گائے ذبح کریں۔ اس کے اندر 2 حکمتیں تھیں، ایک تو قاتل کا معلوم کرنا تھا، دوسرا ان کے دل کے اندر وہ جو بچھڑے کی محبت تھی، گائے کے بچھڑے کی محبت تھی، اس کے اوپر بھی چھری پھرانی تھی۔ یہ گائے کو بچھڑے کو پوچھتے جو تھے کہ ٹھیک ہے 2 میں کام کرو، کہ جی قاتل کا بنگا ٹھیک ہے، جا کے گائے ذبح کرو تو پھر بتائیں گے اس کا۔ اب اس واقعہ کو اللہ نے 2-3 آیات کے اندر تفصیل سے بیان کیا کہ کیسے یہ نافرمانی کرتے تھے، کیسے نبی کو تنگ کرتے تھے، کیسے بار بار ٹارچر کرتے تھے۔ ان آیات کے اندر اللہ پاک نے ان باتوں کو بیان کیا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے ان تذبحوا بقرہ، کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ اس بات کو سن کے تو بجائے ماننے کے آگے سے سوال کرنا شروع کر دیا، قالوا اتتخذونا ہزوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کی گل مذاق کرتے پے سن، اسی پوچھا بندے دا قاتل دسو، تسی کہندے اللہ نے حکم دیا گاں ذبح کرو، یہ تو مذاق ہویا نا ساڈے نال۔ یہ الفاظ جو اللہ پاک نے ان کے نوٹ کیے، قالوا تتخذونا ہزوا، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے شمار ہو جاؤں، کوئی ایسی بات کروں جو اللہ نے نہیں کہی اور میں تمہیں کیا کہتے کہنا شروع کر دوں، ایسی بات نہیں ہے، اگر میں ایسا کروں تو میں بھی جاہل ہوں، تو میں ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے مجھے کہا ہے تو میں نے کہا ہے۔ خیر جب یہ بات ہوئی تو پھر کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک، موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو ذرا بلائیے، ان سے بات کیجئے،
یبین لنا ما ہی، ہمیں ذرا اس گائے کی تفصیل بتا دیں۔ اچھا جی، قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، فرمایا کہ تم گائے لو، نہ وہ بوڑھی ہو، نہ جوان، نہ چھوٹی عمر کی ہو، نہ بڑی عمر کی ہو، درمیانی عمر کی ہونی چاہیے، اوان بین ذالک، اس کے درمیان میں ہونی چاہیے۔ اور میں تمہیں کہوں ففعلوا ما تؤمرون، جو کہا جا رہا ہے اس کو کر ڈالو، جس کا حکم دیا جا رہا ہے اس حکم کو پورا کر ڈالو۔ قالوا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اس کے بعد کہنے لگے جی اچھا ٹھیک ہے، گائے جوان ہونی چاہیے، نہ بوڑھی نہ بچی ہونی چاہیے، اچھا ہمیں اس کا رنگ تو بتا دے کس طرح کا ہونا چاہیے، کہ اپنے رب سے پوچھ کر یہ بتائیں، ہمیں بتاؤ کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ اس پر فرمایا قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، فرمایا کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ وہ جو گائے ہو دیکھنے میں خوبصورت نظر آئے، اس کا رنگ گولڈن کلر کا ہو، رنگ گولڈن کلر کا ہو اور دیکھنے میں بھی بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہو۔ قال، اس کے بعد کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی انا بقرہ تشابہ علینا، کہنے لگے کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ابھی بھی بات کلیئر نہیں ہے، ہم شبے میں پڑے ہوئے ہیں، ہماری کلیئر بات نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ بات ساری کلیئر ہوئی تو پھر ہم انشاءاللہ لمہتدون، ہم پھر ضرور اس عمل کو کر دیں گے، ہدایت پا جائیں گے، سمجھ جائیں گے۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے آئے قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، اس کے بعد اگلا مطالبہ پیش کر دیا۔ تو پھر اس پر اللہ پاک نے کہا کہ ہاں اب وہ گائے ہو ایسی ہو، اس گائے کے ذریعے سے کھیتی باڑی نہ کی ہو کبھی، فریش ہو، یعنی کہ عام طور پہ دیہات میں گائے کو پھر جب دودھ نہ دیتی ہو نا، اس سے پھر ہل چلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا کنووں سے پانی نکالنے کے لیے نا اس کو استعمال، اللہ کہتا ہے دونوں اس پہ کام، دونوں میں یہ کام نہ اس نے کیے ہو، نہ اس نے ہل چلایا ہو، نہ اس نے کنووں سے پانی نکالا ہو، نہ کھیتی باڑی کی ہو، اور بالکل صحیح سلامت تندرست، اس میں عیب کوئی نہ ہو، لاشیتن فیہا، اس میں عیب کوئی نہ ہو۔ اس پر وہ کہنے قالوا الآن جئت بالحق، اب ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، بس پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کر ڈالا، حالانکہ ان کا موڈ نہیں تھا اس کو کرنے کا، لیکن کر دیا۔ اب وہ اس بات کی طرف آئے جس کے لیے گائے ذبح ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے ایک نفس کو، ایک جان کو قتل کر ڈالا، تم اس کا ایک ٹکڑا اس کے جسم کو جا کے لگاؤ، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ اس بات کو ظاہر کر دے گا جو تم چھپا رہے ہو۔ کہ قاتل کا پتہ نہیں نہ چل رہا۔ اب پھر یہ کیا ہوا یہ کہ انہوں نے اس کے گوشت کا ٹکڑا جسم کو لگایا، وہ زندہ ہو گئی، ڈیڈ باڈی زندہ ہو سکا، یہ فلانے بندے نے مجھے قتل کیا ہے، اس کے بعد پھر وہ اپنی موت والی کیفیت میں چلے گی۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوا بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اس میں دو باتیں اللہ نے اور بھی سمجھا دی، کہ کہا کہ بھی اس گوشت کا ٹکڑا اس کو اللہ کہتے ہیں اسی طرح میں دوبارہ بھی زندہ کر لوں گا۔ زندہ کرنے کے لیے کوئی چیز تو نہیں تھی ایسی کہ جس سے کوئی انسان زندہ ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں جیسے میں نے اس کو ابھی زندہ کر لیا نا، ایسے جب دنیا سے سارے چلے جائیں گے تو دوبارہ زندہ کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1 منٹ میں سب کچھ دوبارہ زندہ کر لوں گا۔ اور یہ اس لیے کیا ہے
وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا تھا تاکہ تم عقل سے کام لو۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر مسلسل اللہ پاک کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے دلوں کو سخت کر دیا۔ پھر کیسا سخت کر دیا؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، جیسے ایک پتھر ہوتا ہے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ پتھروں میں بھی بڑی کوالٹیز ہیں، ان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار، اللہ نے کچھ پتھر ایسے ہی بنائے جن سے نہریں نکلتی ہیں، پانیوں کے نہریں نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ لَمَا يَشَقَّقُ، اور کچھ ایسے پتھر ہیں جو اللہ کی ہیبت سے نیچے گرتے ہیں، فَيُخْرِجُ مِنْهُ الْمَاءَ، اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ پتھر ایسے جو اللہ کی ہیبت اور خشیت کی وجہ سے اپنی جگہ جہاں ٹھہرے ہوتے ہیں وہاں سے نیچے گر جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ قَدْ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ انشاءاللہ باقی آیات کا آگے کل ترجمہ کریں گے۔ اللہ جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی، اس کو آگے ساری دنیا کے سارے انسانوں کی تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جتنے بھی میری بات کو سن رہے ہیں وہ یہ اچھی طرح بات سمجھ لیں کہ ہم صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ ہماری دوہری ذمہ داری ہے۔ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اس کلام پاک کو، اللہ پاک کے احکامات کو پورا سمجھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ سارے کلام کو، سارے احکامات کو ذریعہ نجات سمجھتے ہوئے ساری انسانیت کے لیے، اس کو ذریعہ نجات سمجھتے ہوئے ساری انسانیت تک احکامات کو پہنچانا، یہ دوسری ذمہ داری ہے۔ اور یہ ہر مسلمان کلمہ گو کی ذمہ داری ہے، یہ کسی مولوی کی، کسی تبلیغی جماعت کی، یا کسی تنظیم کی، کسی جہادی تنظیم کی، کسی اکیلی کسی چیز کی ذمہ داری نہیں، سارے ہی وہ سارے جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے وہ اس بات کے ذمہ دار ہیں اللہ کے احکامات کو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچایا جائے۔ اللہ جل شانہ سورہ یوسف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اے پیارے آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، عَلَىٰ بَصِیرَةٍ، حکمت اور بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں بھی اس بات کا پابند ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے، ومن اتبعنی، جتنے میرے ماننے والے، میری اتباع کرنے والے، ان کی بھی یہی ذمہ داری اور پابندی ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا کریں۔ اللہ کی طرف بلانا یہ ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے۔ میں اور آپ اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ جتنے بھی احکامات ہم سن رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں بہت سارے لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچی اور وہ اپنی مرضی سے سنا سنایا دین، خود ساختہ دین، اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے سارے احکامات کو آگے پہنچانا بھی امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنایا ہے، اب قیامت کی صبح تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، قیامت کی صبح تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ساری دنیا کے سارے انسانوں تک اللہ کا یہ پیغام پہنچانا جس نے بھی دنیا میں کلمہ پڑھا ہے اس کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ وہ اپنے وسائل، اپنی ہمت، طاقت، صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے اس دین کو آگے پہنچانے کی محنت کوشش کرے۔
تو الٹیمیٹلی یہ پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم کسی دین کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے اپنی زندگیاں اس کے مطابق لائیں گے تو آگے لے کے جائیں گے نا. جب آپ کسی کے پاس تبلیغ کے لیے جاتے ہیں تو کیا کہیں گے کہ جیسی میں چولے ماروں ایسے تم بھی مارنی شروع کر دو. تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین کیا کہتے تھے؟ کونوا مثلنا، جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں ویسے تم بھی زندگی گزارنی شروع کر دو. کہ ان کی ساری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق تھی. مجھے اور آپ کو بھی اسی طرح اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. اچھا، میرا اس بات پہ پورا یقین ہے، میرا اس بات پہ پورا یقین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو اللہ نے بتائی بذریعہ قرآن، اور آپ نے وہ اختیار کی اور سارے صحابہ نے اختیار کی، اس زندگی کے اندر ایک کشش ہے، ایک اٹریکشن ہے، ایک میگنٹ ہے. اگر ہم اسے 100% اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، لوگوں کے دل آپ کی طرف کھینچے چلے جائیں گے. لوگ آپ کو اختیار، آپ کی زندگی کو اختیار کرنا شروع کر دیں گے. لوگ اس کو فخر سمجھیں گے کہ ہم وہ والی زندگی اختیار کر رہے ہیں جو اللہ چاہتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہوئی ہے. اس لیے میرا اور آپ کا سنت کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے اس کے ساری دنیا کے اندر اثرات ہیں. اس کے ساری دنیا کے اندر اثرات ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اس کے اثرات اللہ ساری دنیا میں ڈالتے ہیں. اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں. ایک بڑا سا پانی کا تالاب ہو اور اس میں ایک کنارے کے اوپر ایک ٹوٹی لگی ہے، اس میں پانی گر رہا ہے تالاب کے اندر. تو پانی کا اصول یہ ہے کہ جہاں پانی گرتا ہے وہیں ایسے اوپر ڈھیری نہیں بنتا، بلکہ پانی گرتے ہی سارے تالاب کا لیول ایک جیسا کرتا ہے. یہ اس کا اصول ہے. ایسا ہی ہے نا کہ سارے تالاب اسی طرح جو بندہ سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کے ساتھ بھی پوری دنیا کے اوپر پڑیں گے. ایک بندہ اپنے کمرے میں بیٹھا اکیلا، چاروں طرف سے کمرہ بند ہے، دروازہ بند ہے، اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بیٹھا بیٹھا اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف چل رہا ہے، کوئی عمل کر رہا ہے. وہ یہ مت سمجھے کہ اس کی ذات کی حد تک ہے، اس کے اثرات بھی پوری دنیا کے انسانوں پر پڑ رہے ہیں. یہ اچھی طرح سمجھ لیے. بڑی بڑی بہت بڑی غلط فہمی کہ جی میں پیڑا کم کرتا ہوں کی جی کسی نے کیا. یہ غلط فہمی دماغ سے نکال دی جائے. مسلمان کا ہر عمل ساری دنیا کے انسانوں کے اوپر اثر انداز ہے، چاہے وہ خیر کی شکل میں چاہے شر کی شکل میں. ایک بندہ جس چاروں طرف کمرے کے اندر بند کمرے کے اندر اللہ کے حکم پورے کر رہا ہے، کوئی آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے، اس کے ساتھ ہی پوری دنیا پہ اللہ پازیٹیو میں ڈالے گا. اور ایک انسان اکیلا کمرے میں بیٹھا اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کے ساتھ بھی پوری دنیا پہ پڑیں گے. اس لیے میں اور آپ یہ مت سمجھیں کہ میری بدعمالی، میرا اللہ کے حکم کا توڑ کر چلنا، نبی پاک سنت کو چھوڑ کر چلنا، کسی کو کیا فرق پڑتا ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس کے فرق پڑتا ہے. اس کا پوچھا جائے گا. اس کے ساتھ پڑھتے ہیں ساری دنیا کے اوپر، اس کے ساتھ ساری دنیا کے اوپر پڑھتے ہیں. یہ اچھی طرح سمجھ لیں، یہ اچھی طرح سمجھ لیں. مسالے بہت ساری ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے، لیکن فی الحال اس وقت میں اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرے اور وہ یہ مت سمجھے کہ اس کا کسی کے اوپر اثر نہیں پڑتا. اس کی ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ وہ بات یہ ہے کہ ایک دفعہ کچھ لوگ جاپان سے مسلمان ہو کر پاکستان میں آئے. وہ پاکستان میں آئے مزید اپنے اندر بہتری لانے کے لیے، مزید دین کو سیکھنے کے لیے. مسلمان تو ہو گئے، ان کو پاکستان کے اندر لے کے آئے کہ چلو یہاں پر ماحول ہے اور یہاں پہ تم کیا کہتے ہیں بہتر انداز میں چیزوں کو سیکھ لو گے. تو کراچی ایئرپورٹ سے اتر کے کیا کہتے ہیں مسجد میں آئے، اور مسجد میں غالباً اس عصر کا وقت تھا تو انہوں نے عصر کی نماز ادا کی. عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد ان جیپنیز میں سے ایک بندے نے پوچھا کہ یہ جو باہر روڈ کے اوپر بہت سارے لوگ چل پھر رہے ہیں، یہ سارے مسلمان ہیں؟ اب کیا جواب دیتے ہیں؟
تو کہا ہاں مسلمان ہیں، تو ان کی مسجد میں کیوں نہیں آئے؟ ہمیں تو آپ مسلمان کر کے لے کے آئے ہو کہ 5 وقت نماز کے بغیر گزارا ہی نہیں، کوئی اس میں چھوٹ نہیں، کوئی معافی نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ تو یہ جو نیو مسلم ہے ان کے لیے یہ پابندی ہے، اولڈ مسلمز کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ کیا دوگلا پن ہے آپ کا؟ ہمیں ایسا دین نہیں چاہیے۔ اور وہیں پر وہ انہوں نے انکار کیا، کافر ہوئے اور واپس جاپان چلے گئے۔ ان کا آپ نے آگے آگے نہیں ہم آپ کے ساتھ چل سکتے، واپس چلے گئے۔ اب وہ باہر سڑک پہ جو بندہ بے نمازی جا رہا ہے، اس کو پوچھو یار تیری وجہ سے بندہ کافر ہو گیا ہوگا، میں ماننی پڑی، تینوں کیوں نہ فرق پڑتا ہے؟ اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے باہر پھرنے سے، نماز نہ پڑھنے سے لوگ کفر کی طرف جا رہے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں، ہوش ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جہاں بھی کہیں ہیں، جہاں بھی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی زندگی کے اندر اللہ کے احکامات کو پورا کریں۔ مت دیکھیں مجھے کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، یقین کر لیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اس کے اثرات پوری دنیا میں ڈالتے ہیں، اللہ اس کے اثرات پوری دنیا میں ڈالتے ہیں مسلمان کے ہر عمل کو، کیونکہ اس مسلمان کو اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا ہوا۔ اس مسلمان کو اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے سننے والوں سے کہ جو بھی بات آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ مت دیکھیں کون کیا ہے، کیسا ہے، کہہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے مستورات میں تو عام ہے کہ فنکشنوں کے اوپر جا کے اچھی بلی نمازی عورت کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ اسی طرح کہیں فوتگی کا معاملہ ہو جائے تو اچھی بلی نمازی عورتوں کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نہ خوشی میں معافی ہے، نہ غم کے اندر معافی ہے۔ مجھے دونوں حالتوں میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اسی طرح پریشانی کا عالم ہے، اچھا بڑا پابندی سے نماز، تو آج بس یار میں بڑا پریشان، اچھا پریشان ہے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے بنیں، اور اس کو کیا کہتے ہیں بالکل اپنے ذات کے لحاظ سے سمجھے کہ میری ذات کے لحاظ سے بھی ضروری ہے، اور میری ذات کے لحاظ سے بھی ضروری ہے، اور یہ اس کے اثرات پوری دنیا میں پڑ رہے ہیں۔ اس لیے کسی عمل کو کسی صورت میں نہیں چھوڑا جا سکتا، کسی عمل کو کسی صورت میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اللہ نے عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو جہاز کے اندر، اڑتے ہوئے جہاز کے اندر اذان دے کے نماز پڑھی ہے الحمدللہ۔ جب پڑھنا ہے تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں، پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ بھی ہوا ہے کہ میں اکیلا نماز پڑھنے کا، سارا جہاز رکا پڑا ہے کہ جی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ایئرپورٹ کے اوپر ایسا ہوا کہ سارا جہاز میں نماز پڑھ رہا ہوں، دوسرے کو تو اکیلا ہی مسلمان رہ گیا، تو کوئی بات نہیں، مجھے کوئی وزن نہیں ہے، میں نے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے ڈٹ جائیں اللہ کے حکم پورے کرنے کے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔